اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما ہوا اہلہ. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا. الفاتحہ. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسلام بھائی اپنی اپنی جگہوں پر ہی تشریف رکھیں اور نیت نماز کے انتظار، مغرب کی نماز کے انتظار کی نیت بھی فرمائیں. انشاءاللہ الکریم ثواب حاصل ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے بکریاں پالنے والے ایک چھوٹے سے فارمر سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ میں نے ایک بکریاں پالنے والے چھوٹے سے فارمر سے پوچھا کہ آپ کے پاس کتنی بکریاں ہیں اور سالانہ آپ کتنا کما لیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ میرے پاس اچھی نسل کی 12 بکریاں ہیں جو مجھے سالانہ 6 لاکھ روپے دیتی ہیں، جو ماہانہ 50,000 بنتا ہے. تو وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے اس کی بکریوں کی طرف جب نظر کی تو وہ 12 نہیں بلکہ 13 بکریاں تھیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ تو کہتے ہو میرے پاس 12 بکریاں ہیں جبکہ یہ تو 13 ہیں.
تو اس کا جواب بڑا کمال کا تھا. وہ کہتا ہے کہ یعنی یہی وہ شخص کہتا ہے کہ اس کا وہ جملہ ہی اس کی کامیابی کا راز اس نے بتایا. اس نے کہا کہ 12 بکریوں میں سے میں 6 لاکھ منافع حاصل کر لیتا ہوں اور اس 13ویں بکری کے 2 بچے ہوتے ہیں. ایک کی قربانی کرتا ہوں اور دوسرا کسی مستحق غریب کو دے دیتا ہوں. اس لیے یہ بکری میں نے گنتی میں شامل نہیں کی. یہ 13ویں بکری باقی کی 12 بکریوں کی محافظ ہے اور میرے لیے باعث خیر و برکت ہے. تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. جی ہاں، اور یہ جو جملہ ہے کہ جو اس نے کہا کہ یہ جو 13ویں بکری ہے یہ میری 12 بکریوں کی محافظ ہے، اور یہ الحمدللہ دین اسلام کی ایک بڑی خوبصورت تعلیم ہے کہ جو راہ خدا میں خرچ کرنے، نیکیاں کرنے اور اس طرح کی جو ترغیبات ہمیں ملتی ہیں، تو بعض کا انداز تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کی جب کوئی بات سنتے ہیں کرتے ہیں تو وہ سننے کے انتظار میں ہی رہ جاتے ہیں. اور بعض کا معاملہ دیکھا ہے کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار میں تو اتنا مالدار نہیں ہوں. تو یہاں ایک بات جو سیکھنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اس کا تعلق امیری غریبی سے نہیں ہوتا ہے، اس کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ہمارا دل ہے کہ نہیں ہے. ہم جو بعض اوقات اپنے آپ کو غربت کے حوالے سے ہی پریشان جانتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے کہ جناب میں ہی ضرورت مند ہوں، جبکہ ایسا نہیں ہوتا ہے. بعض اوقات ہم بھی خرچ کرنے کی پوزیشن میں ہوتے ہیں. جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملتا ہے قول کہ لوگ رزق کو محنت میں تلاش کرتے ہیں حالانکہ یہ سخاوت میں پوشیدہ ہے. تو راہ خدا میں مال خرچ کرنا یہ مال کو کم نہیں کرتا ہے بلکہ مال کو بڑھاتا ہے. تو کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ ضرورت مند ہی اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ رکھتے ہیں. یعنی اگر کبھی کوئی ایسی دینے کی بات ہوگی تو میں نہیں سوچوں گا کہ چلو یار میرے پاس 10 روپے تو ہے نا، میں یہی تو اللہ کی راہ میں خرچ کروں، کچھ دینے کی پوزیشن پہ جاؤں. یعنی کبھی یوں سمجھے کہ اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ لانا کہ میں مدد لوں نہیں مدد کروں، اس بات پر اپنے آپ کو لانا جو ہے نا یہ ضروری ہے. کیونکہ نا دینے والا ہاتھ لینے والا دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے. تو یہ جو انداز ہوتا ہے زندگی گزارنے کا تو یہ درست نہیں ہے کہ جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا ہو. شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے سفر پر روانہ ہو رہے تھے، اپنے شیخ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو بتایا کہ میں اس طرح سے تجارت کے لیے جا رہا ہوں. آپ نے بھی دعائیں دی اور روانہ ہو گئے. کچھ سفر طے کیا تو ایک جگہ آپ کے قافلے کا پڑاؤ تھا، تو وہاں آپ نے ایک زخمی پرندے کو دیکھا جو اڑ نہیں سکتا تھا، چلنے میں بھی تھوڑا لنگڑا رہا تھا. تو آپ کے دل میں خیال ہے کہ یہ زخمی پرندہ یہ کس طرح اپنا رزق لیتا ہوگا. خیر اس پر آپ نے دھیان رکھا کہ دیکھوں گا یہ کھاتا پیتا کہاں سے. تو کچھ وقت کے بعد دیکھا کہ ایک پرندہ آیا اور اس زخمی پرندے کو کھلایا. آپ نے دل میں خیال کیا کہ اللہ پاک کی رحمت دیکھو کہ اس زخمی پرندے کی خدمت کے لیے بھی پرندہ مقرر کر دیا، تو کیوں نہ میں بھی اس تجارت کی جو مشقت ہے اس کو چھوڑوں، میں واپس چلوں. اب یوں سمجھ کے واپس آ گئے. کچھ دنوں بعد ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا آپ تو تجارت کے لیے جانا تھا. کہا وہ گیا تھا لیکن یہ واقعہ ہوا، اب میں واپس آ گیا ہوں.
تو آپ نے فرمایا کہ اے شقیق تم نے اپنے آپ کو زخمی پرندے کی جگہ کیوں رکھا؟ تم اس پرندے کی جگہ کیوں نہ رہے کہ جو خود اس نے اپنا پیٹ بھی بھرا اور زخمی کا بھی پیٹ بھرا؟ تو ہم اس معاملے میں غور و فکر رکھیں کہ ہماری طبیعت میں کیا ہے، کہ کبھی اگر کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو فوراً ہم یہی سوچتے ہیں کہ یار فلاں جو ہے وہ ہماری مدد کرے، جبکہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کو تو بشارتیں دی گئی کہ جو راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ پاک ان کے دیے سے دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔ اور ماشاءاللہ دعوت اسلامی کی دینی ماحول میں اس کی کئی مثالیں اور بہت اچھے انداز سے سمجھایا جاتا ہے، خاص کر ابھی جیسے فطرے کا جو معاملہ امیر علیہ سنت نے کئی سالوں سے ترغیب دلا رہے ہیں کہ ہمارے عام طور پر فطرہ جو ہے وہ جو شریف سے گندم سے دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جب اس طرح توجہ دلائی تو کئی ایک کے ذہن بنے کہ واقعی بات تو صحیح ہے کہ ہم جب کوئی چیز لیتے ہیں تو اچھی چیز ہی لیتے ہیں۔ میں اگر علاقے میں مثال اگر 200 روپے کا بھی آٹا ملتا ہو اور کسی اچھی چکی سے 250 کا ملتا ہو تو میں کہوں گا نہیں یار وہ فلاں چکی سے لینا ہے۔ دودھ کا آفیشیل ریٹ اگر 200 روپے بھی ہو لیکن ایک دودھ والے پر اعتماد ہے کہ یار یہ دودھ اچھا دیتا ہے تو بھلے 250 روپے لے لیکن میں اچھا دودھ لوں گا، میں اچھا راشن خریدوں گا۔ کپڑے سلوانے ہوں تو ہم عام درزیوں سے ہٹ کر کسی کو اچھی سلائی دے دیں گے، کپڑے اسی سے سلوائیں گے، بال بھی اسی سے کٹواتے ہیں۔ حالانکہ بال کاٹنے کے لیے تو کوئی اسپیشل کینچیاں نہیں استعمال ہوتی ہے، لیکن پتہ ہے کہ یار فلاں دکان پر جو 4 نمبر کرسی میں بیٹھتا ہے نا وہ بال اچھے کاٹتا ہے، بھلے وہ کچھ پیسے لے لیتا ہے، کچھ انتظار کرنا پڑتا ہے۔ تو دنیاوی طور پر کئی ایسی مثالیں کہ جس میں ہمارا اسٹینڈرڈ ہے، علاج بھی ہم عام ڈاکٹروں سے نہیں کراتے، محلے کی کوئی اچھا سینٹر ہوگا، میڈیکل سینٹر یا کوئی اچھا اسپتال ہوگا، ہم اپنا بھی اپنے اولاد کا بھی اپنے گھر والوں کا بھی علاج اسی طرف کراتے ہیں۔ تو دنیاوی لحاظ سے اس طرح کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ ہم اگر کوئی ایسا معاملہ ہو تو پھر اس میں اچھے سے اچھا کرنے جاتے ہیں۔ تو دینی لحاظ سے اچھا چلے اگر پورے گھر والوں کا اجوا کھجور سے نہیں بھی دیا جاتا، ایک کا تو دیا جا سکتا ہے، پورے گھر والوں کا سب کا جو شریف سے نہیں دیا جا سکتا، ایک کا تو دے سکتے ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ راہ خدا عز و جل میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہم اپنا ذہن بنائیں، اور پھر اس کی بشارتیں ایسی پیاری پیاری ہیں کہ واقعی دل للچائے کہ یار کاش اور کرے، کاش اور کرے۔ جیسے ماشاءاللہ تاثرات میں اس طرح کے جذبات بھی اظہار ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کو جب قریب سے آ کر انہوں نے دیکھا، یہ سارے کام دیکھے، تو ایک اسلامی کے تاثرات تھے نا کہ بس میرا ذہن بن گیا کہ ہمارے علاقے میں جو دعوت اسلامی والے کرائے کی جگہ پہ مدرسہ پڑھاتے ہیں، اب میں نے ذہن بنا لیا کہ میں انشاءاللہ اپنا مکان پیش کر دوں گا۔ تو یہ کیا ہے، یہ اگر اس طرح کا کوئی بھی خرچ ہوتا ہے تو یہ خرچ جو ہے ان کو بہت زبردست ریٹرن دلاتا ہے، یہ ریٹرن دلاتا ہے۔ بلکہ ایک بیان ہوا تھا نگرانی شورا کا، تو اس میں آپ نے بڑا خوبصورت ایمان افروز واقعہ سنایا تھا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ آپ کے گھر میں ایک وقت ایسا ہے کہ کچھ تنگ دستی تھی، تو سیدہ کائنات خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے ایک مرتبہ اپنا ایک لباس دیا تاکہ اسے فروخت کر کے کھانے پینے کو کچھ لے آئیں۔ آپ رضی اللہ عنہ لباس لے کر بازار کی طرف چل دیے، 6 درہم کا وہ لباس فروخت کیا۔ واپسی پر کسی نے آپ سے سوال کیا، کسی مسکین نے، علی مسکین کو کچھ دو۔ مولا علی رضی اللہ عنہ سبحان اللہ، آپ نے 6 کے 6 درہم اس فقیر کو دے دیے۔ راستے میں ایک شخص کو دیکھا اونٹنے لیے کھڑا تھا، جس نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ یا ابا الحسن، یہ مولا مشکل کشا کی کنیت، اونٹنی خریدیں گے؟ ارشاد فرمائے کیوں نہیں، کتنے کی ہے؟ اس نے عرض کی 100 درہم کی۔ فرمایا میرے پاس تو رقم نہیں ہے۔ کہ لگا ادھار خرید لیجئے، جب رقم آئے تو دے دیجئے گا۔ فرمایا بہت خوب۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے 100 درہم ادھار میں وہ اونٹنی خرید لی۔ آگے بڑھے تو ایک اور شخص کھڑا تھا، اس نے کہا کہ یا ابا الحسن اونٹنی بیچیں گے؟
فرمایا کیوں نہیں؟ پوچھا کتنے کی خریدی ہے؟ فرمایا 100 درہم کی۔ کہنے لگا 60 نفع لے کے بیچ دیں؟ فرمایا بہت خوب۔ آپ نے وہ اونٹنی 160 درہم میں بیچ دی۔ آگے بڑھے تو وہ بیچنے والا ملا، علی اونٹنی کہاں ہے؟ کہا وہ تو بیچ دی۔ کتنے کی بیچی؟ 160 کی۔ میرے 100 لاؤ۔ آپ نے اس کے 100 واپس کر دیے۔ 60 درہم لے کر گھر تشریف لائے اور خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے۔ تو آپ رضی اللہ عنہا اتنے درہم دیکھ کر حیران رہ گئیں، کیونکہ جو لباس آپ نے دیا تو قیمتی نہیں تھا، 60 درہم میں بکتا۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ 60 درہم کہاں سے آئے؟ تو مولا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے 6 درہموں کے ذریعے اللہ پاک کے ساتھ تجارت کی، اس کی راہ میں 6 درہم صدقہ کیے، اس نے مجھے 6 کے 60 لوٹا دیے۔ اگلے روز مولا مشکل کشا رضی اللہ عنہ اللہ کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئے، سارا واقعہ عرض کیا تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، علی کیا تم جانتے ہو کل کا معاملہ کیا تھا؟ کل کا معاملہ کیا تھا؟ عرض کی واللہ ورسولہ اعلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے علی، کل جس نے اونٹنی بیچی وہ میکائیل علیہ السلام تھے، جس نے اونٹنی خریدی وہ جبریل علیہ السلام تھے، اور جو اونٹنی آپ نے خریدی اور بیچی یہ وہ اونٹنی تھی جس پر میری بیٹی خاتون جنت قیامت کے دن سوار ہو کر جنت میں داخل ہوگی۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیو، راہ خدا میں خرچ کرنا یہ کار ثواب بھی، اور ثواب دنیا اور آخرت میں اس کا بینیفٹ ملتا ہے۔ تو ہم کبھی ایسا موقع ملے، جیسے مثال کئی ترغیبیں سنتے ہیں ہم، تو ظاہر ہے جو یہاں ہیں اعتکاف میں کروڑوں روپے خرچ ہوئے، میں نہیں دے سکتا ہوں لیکن 100 روپے تو دے سکتا ہوں، کچھ نہ کچھ اس میں حصہ لگائیں۔ اسی طرح جو صدقہ فطر کے حوالے سے ہم کو ترغیبات ملی ہیں تو اس میں بھی مدنی چینل کے حاضرین، اور جو زکوٰۃ کے معاملات ہوتے ہیں تو یہ تو ہے نا فرض ہے جن کے اوپر زکوٰۃ ہے، تو وہ اپنا حساب کتاب لگا، اور اللہ پاک کی راہ میں خرچ کرنے سے دنیا اور آخرت کی برکتیں ملتی ہیں۔ اور جب کوئی شخص رائے خدا میں خرچ کرتا ہے سبحان اللہ تو یقیناً اس کو زیادہ ہی دیا جاتا ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو ہے وہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، تو اللہ پاک کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے تو اس کو پلس ملتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کوئی نادان شخص ہی اپنا سرمایہ اس سودے میں نہیں لگائے گا۔ تو ہم رائے خدا میں جب خرچ کریں گے تو یہ یقین رکھیں کہ اس کا دنیا اور آخرت میں ہمیں پلس ہی ملے گا، اور ثواب بھی اس کا زیادہ ہے۔ حدیثوں میں اس کی ترغیبات بھی ہے، اور بالخصوص روزانہ ہی کچھ نہ کچھ صدقہ یہ دینے کا بھی اپنا معمول بنا ہے، اور صبح صبح صدقہ دینے کے اس کے الگ فضائل بھی بیان ہوئے۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رائے خدا عز و جل میں خرچ کرنا یہ مال میں کمی نہیں لاتا۔ جی ہاں، حدیث شریف میں ہے کہ صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا۔ مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے والے کی زکوٰۃ ہر سال بڑھتی رہتی ہے۔ تجربہ ہے، جو کسان کھیت میں بیج پھینک آتا ہے وہ بظاہر بوریاں خالی کر لیتا ہے، لیکن حقیقت میں مع اضافے کے بھر لیتا ہے۔ گھر کی بوریاں چوہے سسری وغیرہ کی آفات سے ہلاک ہو جاتی ہیں۔ یا یہ مطلب ہے کہ جس مال میں سے صدقہ نکلتا رہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، انشاءاللہ الکریم بڑھتا ہی رہے گا۔ کنویں کا پانی بھرے جاؤ تو بڑھے ہی جائے گا۔ بہرحال اس کا تجربہ کئی ایک نے کیا الحمدللہ، اور اس کی برکتیں پائی۔ حضرت سیدنا امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ روض ریاحین میں حکایت نقل کرتے ہیں کہ ایک بار سیدنا حبیب اعجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر کسی سائل نے صدا لگائی۔ آپ کی زوجہ محترمہ گندھا ہوا آٹا رکھ کر پڑوس سے آگ لینے گئیں تاکہ روٹی پکائیں۔ آپ نے وہی آٹا سائل کو دے دیا۔ جب وہ آگ لے کر آئیں تو آٹا غائب،
آپ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسے روٹی پکانے کے لیے لے گئے، بہت پوچھنے پر آپ نے خیرات کرنے کا واقعہ بیان کیا تو بولی سبحان اللہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے، مگر ہمیں بھی تو کچھ کھانے کو چاہیے۔ اتنے میں ایک شخص بڑی سی لگن میں بھر کر گوشت اور روٹی لے آیا، تو آپ بولیں دیکھیے آپ کو کس قدر جلد لوٹا دیا گیا، یعنی گویا روٹی بھی پکا دی گئی اور گوشت کا سالن مزید آ گیا۔ اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں، اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا زیادہ اچھا ہے، چاہے اردو زبان میں کہہ لیں، مادری زبان میں کہہ لیں کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اس صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا، اب کر لیں اور افطار وغیرہ کر لیں۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ ثواب کی نیت سے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، اس کے بعد افطار وغیرہ کر لیں۔ لیکن افطار کا ٹائم ہو گیا ہو تو نیت کرتے ہی افطار کر لیا جائے۔ اچھا، جو آپ پہلے سے نیت کیے ہوئے ہوں تو ان کو نیت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ جو 10 دن کے لیے جیسے اعتکاف کے لیے آئے ہوں تو ان کو بھی نیت کی ضرورت نہیں ہے، جو باہر سے آئیں یہ ان کے لیے ہوتا ہے۔ اور آئندہ یہ ان معتکفین کے لیے بھی ہوگا جب یہ باہر نکلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ فرمانے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا، 10 گناہ مٹاتا اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اگر یہاں 29 روزے ہوتے ہیں تب تو مسئلہ نہیں ہے، ہمارے 30 روزے ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے سعودیہ میں ایک ایکسٹرا چل رہا ہے۔ لیکن اگر ہمارے یہاں بھی 30 روزے ہوتے ہیں تو پھر ہمارے 31 روزے ہو جائیں گے، 31واں لگے گا ہمارے کو۔ تو وہ روزہ ہمیں رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ کیونکہ میں نے کسی سے پوچھا تو 2-3 جگہ معلوم کیا تھا تو انہوں نے کہا تھا آپ 30 روزے سے اوپر نہیں رکھ سکتے، آپ کو 30 روزے کی گنتی پوری کرنی ہے۔ وہ پورے ہو جائیں گے، پھر 31واں آپ کو نہیں رکھنا، نہ آپ عید کریں گے اس دن نہ روزہ رکھیں گے۔ یعنی یہ یہاں کی بات کر رہے ہیں غالباً کہ یہاں پہنچیں گے تو اب جیسے وہاں پر روزہ رکھتے ہوئے آئے تھے تو اب یہاں پہ اگر 30 روزے ہوتے ہیں تو یہ ان کے 31 روزے ہو جائیں گے، یعنی 31واں روزہ کا ہو جائے گا۔ تو اصول یہی ہے کہ آپ جہاں پر ہیں وہیں کے اعتبار سے آپ روزہ رکھیں گے اور عید الفطر کریں گے۔ تو جب آپ پاکستان کے اندر ہیں تو اگرچہ یہاں پر چاند اگر نظر نہیں آتا، انشاءاللہ ایک روزہ مزید ملتا ہے، تو
آپ کے بھلے 31 ہو جائیں، آپ نے وہ روزہ رکھنا ہے. یعنی جیسے اس دفعہ جمعہ کا روزہ ہے تو وہ روزہ آپ نے رکھنا ہے، کہ حدیث میں اس کا حکم دیا گیا ہے کہ اس وقت روزہ رکھو جب لوگ روزہ رکھیں، اور اس وقت روزہ چھوڑو، یعنی عید الفطر مناؤ جب لوگ عید الفطر منائیں. تو جو جہاں ہیں اسی کا لحاظ ہوگا. اور اگر جیسے وہاں گیا ہوا ہے اور اس کا ایک روزہ کم ہو رہا ہے تو پھر اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ بعد میں اس میں ایک روزے کی وہ قضا کرے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی جو اس وقت پاکستان سے عمرے پر گئے ہوئے ہیں اور اگر تو وہاں اگر ان کے 28 ہو جاتے ہیں روزے، وہاں والے جو پاکستان سے گئے مسلسل روزے وہاں بھی رکھ رہے ہیں یہاں بھی رکھ رہے ہیں، اور وہاں چاند نظر آنے کی صورت میں اگر پاکستان سے گئے ہوئے کہ 28 روزے ہوتے ہیں اور اس کا جو 29واں دن ہے وہ وہاں کا عید الفطر ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کرے؟ وہ عید الفطر ہی منائے گا ان کے ساتھ، اور جو ایک روزہ مثلا کم ہوا یہاں سے وہاں کے مقابلے میں اس کا، تو اس کی ایک بعد میں قضا کرے گا. 29 کی ہی قضا کرے گا. ہاں، اور اگر 2 ہوئے تو پھر 2 کی کرے گا. جیسے یہاں 30 ملتے ہیں اگر وہاں 29 مل گئے اس کو، یہاں بھی 29 ہو گئے تو پھر برابر ہو گیا. نہیں جیسے وہاں سے یہاں سے گئے اور وہاں جو عید ہوئی تو یہاں سے جانے والے کے 29 روزے پورے ہوئے، تو کیا وہ 30 کے لیے بھی قضا کرے گا یا 29 پر اس کا ہو گیا پورا؟ اس میں دیکھیں یوں احتیاط کی جو صورتیں ہیں تو وہ اختیار کی جاتی ہیں. اب جیسے یہاں پہ مثال کے طور پہ 30 ہو جاتے ہیں اور وہاں 29 ملتے ہیں ان کو، تو اب چونکہ یہ یہاں سے گئے ہیں تو اب احتیاطاً ہم یہ کہیں گے کہ ایک روزہ وہ اس کے اوپر اور قضا کر لیں. یعنی یہ اصل میں ان مسائل میں سے ہے کہ جو پہلے واقع عمومی طور پہ نہیں ہوتے تھے، اتنا تیز رفتاری کے ساتھ عام طور پہ معاملہ نہیں ہوتا تھا، اس لیے فقہاء کرام کے اس پہ جزیات تو بہت کم ملتے ہیں لیکن اشارے مل جاتے ہیں. اس لیے ہمارا یہ اس میں موقف ہے کہ ہم احتیاط والی صورت کو اختیار کرتے ہیں، جس میں کسی نہ کسی طریقے سے شرعی اصول کی پابندی ہو کر احتیاطی طور پر مزید بھلے ایک روزہ زیادہ وہ قضا کر لیں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال تھا کہ آخری 10 دن کے سنت اعتکاف میں کیا کسی سے ویڈیو کال یا وائس کال پر بات کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں میری رہنمائی فرما دیجیے گا. پہلے بھی آیا تھا سوال 2-3 کل پرسوں آیا تھا. اب یہ کہ بہت سخت ضرورت ہے تو بھی بہتر یہی ہے کہ وضو خانے وغیرہ پر جا کر جبکہ رش نہ ہو، وہاں کسی کو حرج نہ ہو، آہستہ سے بات کر لی ہے. مسجدیں ان کاموں کے لیے نہیں ہے کہ یہاں جس کو دیکھو واٹس ایپ کھول کے بیٹھا ہوا ہے، کلپ دیکھ رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، تو یہ مسجد ان کاموں کے لیے نہیں ہے، معتکف ان کاموں کے لیے نہیں ہے. ماشاءاللہ بعض معتکف تو اپنا موبائل فون بھی چھوڑ کے آ گئے، بند کر دیا ہے. اور ماشاءاللہ واہ بھائی دیکھو اعتکاف میں اب کیا مطلب ادھر ادھر کی لگے رہنا. ماشاءاللہ چلو ضرورت ہے تو رکھا بھی تو اس کا استعمال اس طرح کرے کہ کسی کو تکلیف نہ ہو اور وہ بات بھی ضرورت کی ہو. جیسے ہمارے پاس بھی موبائل ہوتا ہے تو ہم کو ضرورت پڑتی ہے، عام طور پہ وہ دینی کاموں کی ضرورت پڑتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ٹاپک بھی جو ہے نا بڑا سینسیٹیو ہے اس حوالے سے کہ یہ جو ویڈیو کالز ہیں نا مسجد کے اندر، اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اصل میں سامنے جس سے گفتگو ہو رہی ہوتی ہے وہ خاتون ہوتی ہے، والدہ ہے، بہن ہے، بیوی ہے، تو اس سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں. ہم اس کا ایک عقل نہیں ہوتی ان میں کہ سب کے سامنے یہ اس طرح کرتے ہیں. مسجد حرام میں اب طواف کے دوران جو ہے وہ ویڈیو کال کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، اور اس میں نگاہیں نیچے ہی رکھنا ہوتی ہیں. اگر کسی کی نگاہ اوپر ہو جائے تو وہ سامنے وہ ایسے منظر نظر آتے ہیں کہ وہ وہاں سے عورت جو ہو اس کی ویڈیو کال پر ہوتی ہے، اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں اس طریقے سے. حالانکہ اگر دکھانا بھی ہے تو وہ وہاں سے ویڈیو پر نہ آئے، سامنے کعبے کو دیکھ رہے ہیں تو دیکھیں. کیا کیا جائے، تو اتنی سمجھ نہیں ہوتی لوگوں کو. سب انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں آئیں گے، دعوت اسلامی والے ہو جائیں گے نا تو اللہ کرے گا تو سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. اگر کوئی شخص منت مان لے اور پھر اسے بھول جائے تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ ظن غالب اس پہ کفارے کی صورت ہے. یعنی منت ماننے سے مراد اگر یہ ہے کہ کیا منت مانی تھی
تو اس پر جزیات انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں. اگر یہ مقصد ہے کہ اسے یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے منت مانی تھی یا نہیں مانی تھی، تو منت اس کی نہیں ہوگی جب تک اسے پتہ نہیں ہے. نوید بھائی ہیں فیس بک لائیو پر، وہ دیکھ رہے ہیں اگر ہم ٹائم کی قلت کی وجہ سے قرآن خوانی میں آدھا سپارہ پڑھ کر رکھ دیں، بعد میں پورا پڑھ لوں گا، یہ کہہ کر کے آدھا رکھ دیں کہ میں بعد میں پورا پڑھ لوں گا، بعد میں پڑھنا بھول گئے، تو اب کیا اس کا حل ہے بھائی بتائیے؟ قرآن خوانی میں جب کہ ایک پارہ، وہ تو یہ سمجھیں گے نا آپ نے پارہ پڑھ لیا ہے، تو اس کو بتا دیا جائے کہ میں نے اتنے رکوع پڑھے ہیں، جو بانی محفل ہے، تو پھر چھوٹے پڑھیں. اور کیا، یہ بولنے کی ہمت نہیں ہوتی، شرم آتی ہے. تو یہ عام طور پہ ہوتا یہی ہے کہ وہ جیسے وقت مخصوص ہوتا ہے، اب کسی کے 2 رکوع رہ گئے، کسی کے 3 رکوع رہ گئے، آدھا سپارہ رہ گیا، تو وہ خود اعلان کر رہے ہوتے کہ اس کو بعد میں پڑھ لیجئے گا. تو اگر تو وہ کہتا ہے کہ ہاں میں بعد میں پڑھ لوں گا، تو پھر اسے چاہیے پڑھ لے. ورنہ نہیں بتائے گا تو اس کو ہے نا کہ وہ تو ہمارا پورا قرآن ختم ہو گیا، جس نے ختم کروایا ہے. عام طور پہ ایسا ہوتا نہیں ہے، یعنی یوں ہوتا ہے کہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پڑھنا جیسے عصر سے مغرب تک ہے، مغرب سے عشاء تک ہے، تو اب وہ 10 منٹ باقی ہیں، 15 منٹ باقی ہیں، تو کہتے ہیں جس نے جتنا پڑھا ہے وہ روک دے، باقی بعد میں وہ خود پڑھ لے. تو اصالِ ثواب اسی کا کیا جاتا ہے جو پڑھا ہوا ہوتا ہے. لیکن جب یہ ارادہ کر کے اٹھا ہے اور نیک کام کا ارادہ کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ اس کو مکمل کرے. یہ یوٹیوب چینل پر امیر سنت کا ہے، مولانا الیاس قادری، اس پر سید اقبال ہیں، کہتے ہیں کہ بعض اوقات نکسیر آ جاتی ہے اور ناک سے خون نکل کر منہ یا حلق تک آ جاتا ہے. ایسی حالت میں اگر بندے نے وضو کیا ہو اور خون آنے کی وجہ سے دوبارہ وضو کر لیا ہو، پھر کچھ جمع ہوا خون گلے یا حلق سے نکل آئے، تو کیا اس سے وضو دوبارہ ٹوٹ جائے گا؟ جمع ہوا خون مگر ہے وہ خون جو بہہ کر نکلا تھا پہلے. دیکھنا ہوگا. مجھے یہ سوال پوچھنا تھا کہ کسی شخص کا یہ کہنا کیسا کہ اللہ نے فلاں شخص کو بڑی فرصت سے بنایا ہوگا. یہ تو کفر ہے. ہماری طرح اللہ کی مصروفیت اور یہ جملے اللہ پاک ان چیزوں سے پاک ہے. اللہ پاک کن فرمائے تو سب کچھ ہو جائے، نہ اس کو کن کہنے کی بھی حاجت ہے، کسی چیز کی اس کو ضرورت نہیں، حاجت نہیں. تو فرصت سے بنایا ہوگا، تو یہ کفر ہے ایسا کہنا. یہ بات ابھی یہ فلمی ڈائلاگ اور اس طرح شاید ہوتے ہیں. ہمارے ابھی اسلامی بھائی اتقاف میں بھی ہیں، ناظرین بھی ہیں، اس طرح کے کئی جملے، اور یہ فرصت والا جملہ بھی کئی جگہوں پر اللہ نہ کرے کسی نے بول دیا ہو، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ حضور توبہ کرے، نئے سرے سے کلمہ پڑھے. یہ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب جی میں بھی ہے یہ غالباً، اور گانے بازوں کے 35 کفریات رسالہ ہے مکتبۃ المدینہ کا، اس میں بھی ہے. اور فرصت والا ایک شعر ہے، یہ حاصل کر کے اس میں دیکھ لیں کہ یہ کلمہ جو ہے یہ ہے تو کفریات میں سے التزام. ہاں توبہ التزام کفر ہے. یہ دیکھنا پڑے گا کہ التزام ہے یا لزوم ہے. کفر کی قسم ہے نا. لزوم کفر میں بھی ہوتا ہے، لیکن وہ احتیاطی ہوتا ہے، واجب ہوتا ہے. التزام میں ٹوٹ جاتا ہے نکاح. صلو علی الحبیب. اللہ پاک ہمیں اس کتاب کو پڑھنے کی توفیق عطا کرے. کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب برائے کرم ضرور پڑھیں. اللہ نے چاہا تو اس سے کافی ہمیں فرق پڑے گا اور ہمیں سمجھ آ جائے گی ایمان و کفر کے تعلق سے. جواب اچھا، وہ منت کے لیے جو منت کے لیے سوال ہوا تھا،
اس کے تعلق سے یہ دارالفتاء اہل سنت کا ایک سوال جواب ہے. کیا فرماتے ہیں علماء کرام اس مسئلے کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص کوئی منت مانے اور اس کے بعد اس کا مقصد پورا بھی ہو جائے لیکن اب اسے یاد نہ رہے کہ منت روزوں کی تھی یا نماز کی یا کسی اور چیز کی، البتہ یہ حتمی طور پر معلوم ہو کہ کوئی منت مانی تھی، تو اب اس منت سے بری الذمہ ہونے کی کیا صورت ہے؟ جواب: پوچھی گئی صورت میں منت ماننے والے شخص پر قسم کا کفارہ لازم آئے گا. قسم کا کفارہ لازم ہونے کی وجہ یہ کہ جو شخص منت مانے لیکن جس چیز کی منت مانی ہے اس چیز کو ذکر نہ کرے، نہ بیان نہ کرے، تو اس پر یہ قسم کا کفارہ لازم ہوتا ہے. اور جس کو شک ہو کہ اس نے نماز روزے وغیرہ میں سے کس چیز کی منت مانی تھی، یہ متعین معلوم نہیں ہے، فکس معلوم نہیں ہے. اس شخص کا بھی فقہاء کرام نے، علماء کرام نے وہی حکم بیان کیا ہے جو منت میں کسی چیز کو ذکر نہ کرنے یعنی تذکرہ نہ کرنے والے کا ہے، یعنی قسم کا کفارہ لازم ہے. اچھا، اب قسم کا کفارہ جو ہے ایک غلام آزاد کرنا یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کھانا کھلانا وغیرہ، اور یا یہ کہ اس کی رقم ایک صدقہ فطر 10 افراد کو دے دے قسم کے کفارے میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ کو آپ کی سالگرہ مبارک ہو. میں نے 1200 بار درود پاک پڑھا ہے اور رمضان کے اب تک سارے روزے رکھے ہیں. میں اس کا احسان ثواب آپ کو پیش کرتی ہوں. پیارے امیر اہل سنت، آپ کو آپ کا جشن ولادت بہت بہت مبارک ہو. پیارے بابا جان، آپ کو ہماری طرف سے 26ویں شریف بہت بہت مبارک ہو. امیر اہل سنت کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. میں ابھی اپنے پاپا کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور میں اس کا ثواب آپ کو گفٹ کرتا ہوں. ہیپی برتھ ڈے ٹو امیر اہل سنت. میں اس وقت اپنے پاپا کے ساتھ اعتکاف میں بیٹھا ہوں، میں اس کا ثواب آپ کو گفٹ کرتا ہوں. امیر اہل سنت کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. میں آپ کو 1000 ٹائم درود شریف گفٹ کرتا ہوں. پیارے بابا جان، آپ کو سالگرہ بہت بہت مبارک ہو. برتھ ڈے ٹو یو پاپا جان. اللہ میں پاپا جان کو بخشتے. آمین. پیارے بابا جان، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو. پر نور کی برسات ہو. پیارے مرشد، آپ کو سالگرہ مبارک ہو. ہیپی برتھ ڈے امیر اہل سنت. ہیپی برتھ ڈے امیر اہل سنت. ہیپی برتھ ڈے پاپا جان. پیارے مرشد، آپ کو بہت 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 ہیپی برتھ ڈے مبارک ہو. ماشاء اللہ، پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں. تقریباً سبھی نے مجھے وہ برتھ ڈے کی مبارکباد بھی پیش کی، بعضوں نے پھول بھی دکھائے، بڑے بڑے گلدستے دکھائے. اب وہ دینے کے لیے دکھائے یا دکھانے کے لیے دکھائے، یہ خود فیصلہ کریں گے. تو ماشاء اللہ، اللہ سب کو جزائے خیر دے، سب کو خوش رکھے اور عالم بعمل مفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلغین بنائے، اور سب کو ماں باپ کے ساتھ خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
میرا نام محمد عبدالرحمان ہے. میں FSC میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مکان سے پاک ہے تو ہم دعا میں ہاتھ آسمان کی طرف ہی کیوں اٹھاتے ہیں اور فرشتے بھی تمام اعمال آسمان پر لے کر ہی کیوں جاتے ہیں؟ ایسا کیوں؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ. اصل میں اللہ پاک جگہ سے پاک ہے، یہ تو عقل و نقل ہر ایک کے مطابق یعنی بالکل عقلی طور پہ ثابت ہے. اللہ پاک فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں. نعوذ باللہ اگر جگہ میں مانے تو اس جگہ کو یا تو اللہ کے برابر ماننا پڑے گا یا اللہ سے بڑا ماننا پڑے گا، یہ لازم آئے گا اور یہ ظاہر سی بات ہو نہیں سکتا. تو اصل میں یہ چیزیں یہ نہیں ہوتی کہ اس میں کوئی اللہ پاک کی طرف ڈائریکشن کا اشارہ ہو رہا ہوتا ہے. یوں تو یعنی یہ بہت دقت والی اور ڈیٹیل والی گفتگو ہے. یعنی اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو فرمائی تو ان کو درخت سے آواز آئی تھی. اسی طرح بندہ جب سجدہ کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو حدیث کے اندر ہے کہ سجدے اور قبلے کے درمیان اللہ پاک یعنی الفاظ اللہ پاک کے مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت وہاں پر موجود ہے. تو چونکہ اب کہیں نہ کہیں تو بندہ اشارہ کرے گا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا. تو اب اگر نیچے کی طرف ہاتھ اٹھاتا تو پھر کہ کوئی یوں سوال کرتا کہ نعوذ باللہ ذات نیچے کی طرف ہے. تو یہاں پہ اللہ پاک کی جو بلندی ہوتی ہے یعنی اس کی جو شان کی بلندی ہے اس کی طرف اصل میں اشارہ کرنا مقصود ہوتا ہے. جیسے آسمان والا اللہ کو کہنا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آسمان کا وہ مالک ہے، بلندی والا ہے. تو یہ بیان کرنے کے لیے، یہ اشارہ کرنے کے لیے یوں دعا میں ہاتھ اوپر کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اعمال نیک اعمال بندوں کے اوپر کی طرف لے کر جائے جاتے ہیں. الٹے ہاتھ کرنے کی بھی دعائیں ہیں اور ادھر کنکریاں مار کے بھی سامنے کی طرف کے سامنے کی طرف بھی ہیں، الٹا بھی ہے. میں بتاتا نہیں اس میں، عوام میں اپنے طور پہ کر دیتا ہوں، کبھی ہے صورت ہے اس کی. مطلب تو عوام میں چونکہ یہی رائج ہے اور یہ بھی درست ہے، لیکن بعض دعائیں ایسی ہیں کہ یوں مانگنی ہے. نماز استسقاء بھی یوں کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ ہاتھ اٹھائے تو اس کا مطلب اوپر اللہ ہے، یہ کیسے طے ہو گیا؟ علو کی طرف اشارہ ہے. یوں جو ہاتھ اٹھا دینا یعنی بلندی، ورنہ اللہ پاک جسمانیات سے، ڈائریکشن سے، سمت سے، دائیں بائیں اوپر نیچے آگے پیچھے، یہ کوئی ڈائریکشن اس کی نہیں ہے. یہ تو پھر کعبے کی طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو کیا اللہ کی سمت یہ ہے؟ تو پھر یہ اونچی تو نہیں ہے، تو سامنے ہے. اس لیے وہ یہ اعتراض بنتا نہیں. مسلمان صرف ماننے والا ہوتا ہے، سوچنے والا نہیں ہوتا. اللہ پاک کے بارے میں سوچنے سے تو حدیثوں میں بھی منع کر دیا گیا ہے کہ جیسے کہ کہاں ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے وغیرہ. نعوذ باللہ من ذالک، ایسا سوچنا بھی نہیں ہے. وہ آیت مبارکہ نا عند ربنا، وہ آمنا، ہم ایمان لائے جو کچھ اللہ کے پاس ہے اس پر. جی یہ یوں ہے کہ جو عقل والے ہیں ان کے لیے ہے کہ کل من عند ربنا، تو ان کے بارے میں ہے کہ وہ جو کچھ بھی ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آتے ہیں. انشاءاللہ عرض کرتا ہوں سورہ آل عمران کی، سورہ آل عمران. اور خیر مسلمان کو کوئی دلائل کی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے. اب اس کی دلائل مانگے گا ہم سے دہریہ جو خدا کو نہیں مانتا، تو وہ مانتا ہی نہیں ہے، ایک بات ہے. تو مسلمان تو ماننے والا ہے، اور جو اللہ اور رسول نے ہم کو فرمایا، قرآن میں آیا، حدیثوں میں آیا، اس میں آنکھیں بند ہوتی ہیں مسلمان کی. عقل کے گھوڑے مسلمان نہیں دوڑائے گا عقید ایمانیت کے معاملے میں، اللہ اور رسول کے احکامات کے معاملے میں. اسی منن والے، سوچنے والے نہیں. یوں ہے قرآن پاک کی آیت سورہ آل عمران میں آیت نمبر 7 کے اندر یہ ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے آیتوں کی 2 قسمیں بیان کیں، محکمات اور متشابہات. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ جو علم والے ہیں، مضبوط علم والے، وہ کہتے ہیں کہ یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، ہم ان تمام پر ایمان لے کر آتے ہیں اور ہر چیز ہمارے رب کی طرف سے ہے. ماشاء اللہ،
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. مجھے امیر اہل سنت سے ایک سوال پوچھنا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ شب قدر کی ہمیں برکتیں نصیب ہوئیں، یہ کیسے پتہ چلے؟ اس کی کوئی علامتیں ہوں تو ارشاد فرما دیں. اب سب کو پتہ تھوڑی چلے، اس کے لیے ولایت چاہیے. پھر علامتوں کے تذکرے ہیں، علامتیں دیکھنا بھی ثابت ہے بزرگان دین کا. جس سے وہ شیخ ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو رمضان کا پہلا روزہ ہوا تو میں نے ليلۃ القدر فلاں تاریخ میں پایا. تو اب جیسے اس بار جمعرات کا تھا روزہ، تو یہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جب بھی جمعرات کا پہلا روزہ ہوا تو میں نے 25ویں رات میں ليلۃ القدر کو پایا. تو یہ بزرگوں کو علامتیں نظر تو آتی ہیں، اس کے کئی واقعات ہیں. ہر فرد کو نظر آئیں یہ ضروری نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. پیارے مرشد کریم، آپ کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ بعض جگہوں پر پانی کھارا ہوتا ہے تو وضو کرتے وقت کلی کرتے ہیں تو منہ میں اس کا ذائقہ رہتا ہے، تو کیا اسے روزے پر کچھ اثر ہوگا؟ نہیں، روزہ ہو جائے گا، کہ وضو بھی تو کرنا ہے نا. کھارا پن جو ہے جتنا ہو سکے تھوک دے، پانی کی تری ختم ہو جائے. تو جب پھر بھی اگر وضو کی تری محسوس ہوتی ہے منہ میں اور نگل گیا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. میرا نام محمد عدنان اتاری ہے. میں ملتان سے آیا ہوں 30 دن اعتکاف کے لیے. میرا امیر اہل سنت کی سے یہ سوال عرض ہے کہ نماز میں جو اتحیاتوں کے بعد درود شریف اور دعائے مسورہ جو پڑھی جاتی ہے، آیا کہ اس کا پڑھنا سنت موقدہ ہے یا سنت غیر موقدہ؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیجئے. جو درود ابراہیمی ہے جو قادہ اخیرہ ہوتا ہے اس میں تو پڑھنا یہ سنت ہے، یعنی مستحب ہے کہ درود ابراہیمی پڑھی جائے، ورنہ مطلقاً جو درود پاک ہے وہ سنت موقدہ ہے. ہاں البتہ جو قادہ اولا ہوتا ہے نوافل کا یا سنت غیر موقدہ کا، اس میں یہ پڑھنا بہتر ہے. یہاں سنت موقدہ نہیں ہے. دعائے معصورہ پوچھا ہے. دعائے معصورہ تو سنت موقدہ نہیں، مستحب ہے. وہ دعائے معصورہ اس دعا کو کہتے ہیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں. فانا تاری عرب شریف سے کر رہا ہوں. حضور اللہ پاک نے ابھی بیٹی سے نوازا ہے تو امیر علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض ہے اپنا مرید بنا لے. جزاک اللہ خیرہ. بہت بہت مبارک ہو. اب کوئی نام نشان کچھ بھی نہیں ہے، نشان تو ہے کہ آپ کی آواز ہے. فاروق، اچھا نام بتایا اپنا. اچھا، بنت فاروق کو میں نے سلسلہ عالیہ قادری اعظم میں داخل کیا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مبارک فرمان ہے، بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت قریب آ چکی ہوتی ہے. آئیے پیارے پیارے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امیر علیہ سنت کے ذریعے حضور سیدی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں میں شامل ہو جاتے ہیں. امیر علیہ سنت بیعت کرانے سے پہلے توبہ بھی کراتے ہیں. وہ اسلام بہنیں جو مدنی چینل دیکھ یا سن رہی ہیں وہ بھی مرید ہو سکتی ہیں. انہیں اپنے والد یا شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کسی سلسلے سے بیعت ہیں اور چاہتے ہیں کہ امیر سنت کے سلسلے کی برکتیں ملیں تو آپ طالب ہو سکتے ہیں. آپ کے پیر صاحب یا آپ کے پیر صاحب رہیں گے اور امیر علیہ سنت کے سلسلے کی برکتیں بھی ملیں گی. اپنے نابالغ بچوں کو مرید کرانا چاہیں تو سرپرست یا والد کی اجازت سے ان کے نام جو ہیں نمبروں پر آپ سینڈ کریں، انشاءاللہ ان کو بھی مرید کر لیا جائے گا. میں امیر سنت سے عرض کرتا ہوں کہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، مدنی چل کے ناظرین میں جو مرید ہونا چاہیں انہیں اپنے مریدوں میں شامل فرما لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
वअला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। तौबा करता हूँ मैं अपने तमाम पिछले गुनाहों से और आइंदा अल्लाह और रसूल की नाफरमानी नहीं करूँगा। मुरीद होता हूँ मैं आपका और आपके ज़रिए सरकार बगदाद हुजूर गौस पाक शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह का। अल्लाह पाक मुझे जनाब गौस आज़म के ग़ुलामों में कबूल फरमा और क़ादिरी रज़ावी सिलसिले की बरकतें नसीब फरमा। सलातो वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। एक सवाल आया है, मैं इसको अपने अंदाज से आपसे अर्ज करूंगा। बाद वक़्त ये होता है कि कोई बंदा नेकी की तरफ जाता है या किसी अहम काम की तरफ जाता है तो बीमार हो जाता है, कोई रुकावट आ जाती है, तो दिमाग में आता है कि किसी ने नज़र लगा दी है, कोई नज़र बद है, कोई बंदिश है या कोई जादू है, किसी ने कुछ करवा दिया है। इस तरह के ख्यालात आते रहते हैं। तो इसकी हकीकत कितनी है? क्या वाकई ऐसा ही होता है कि हम कोई नेक काम करने जाएं, कोई अच्छा काम करने जाएं, किसी मुहिम पर जाएं, कोई ऐसा टारगेट अचीव करने जाएं तो बीमार हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, रुकावटें आ जाती हैं, फिर रुकावट आ जाती है, तो इसको कैसे बंदा देखे? ऐसा मुमकिन तो है नज़र लग गई हो या कोई भी मतलब ऐसी सूरत जिसको रूहानी इलाज से जिसका ताल्लुक है उसका रूहानी इलाज करवाया जाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। दुआ इफ्तार। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सल्लु अलल हबीब। इलाही मैं तेरी अता मांगता हूँ, करम मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ। इलाही मैं तेरी अता मांगता हूँ, करम मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ। इलाही मैं तेरी अता मांगता हूँ। इलाही मैं तेरी अता मांगता हूँ, करम मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ, करम मग़फ़िरत की दुआ मांगता हूँ। खुदा तुझसे तेरी विला मांगता हूँ। खुदा तुझसे तेरी विला
شرف یا خدا مانگتا ہوں ماہ رمضان دکھا سبز گنبد میں حج کا شرف یا خدا مانگتا ہوں میں حج کا شرف یا خدا مانگتا ہوں الہی غم ماہ رمضان عطا ہو الہی غم ماہ رمضان عطا ہو الہی غم ماہ رمضان عطا ہو یہ روتے روتے دعا مانگتا ہوں میں یہ روتے روتے دعا مانگتا ہوں میری روح تن سے جدا ہو رہی ہے خدا جلوے مصطفیٰ مانگتا ہوں الہی جہنم سے آزاد کر دے الہی جہنم سے آزاد کر دے فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں میں فردوس میں داخلہ مانگتا ہوں محمد کے صدقے شفا دے مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں الہی محمد کے شفا دے الہی محمد کے صدقے شفا دے مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں مریضوں کے حق میں دعا مانگتا ہوں بچانا برے خاتمے سے بچانا بچانا برے خاتمے سے بچانا ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں ستاتے جو کوئی عطار مجھ کو میں ان کے بھی حق میں دعا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وتسلمہ منی متقبلا۔ یا اللہ پاک ہمارے گناہ معاف کر دے۔ مولا کریم 27ویں روزے کے اختتام کا وقت کراچی میں بھی ہو رہا ہے۔ الہ العالمین ماہ رمضان آخری سلام بھر رہا ہے، ان قریب ماہ رمضان دنیا سے تشریف لے جائے گا۔ اے اللہ پاک ہماری ناقدریاں معاف ہوں، ہماری غفلتوں اور کوتاہیوں سے معافی دے دے۔ الہ العالمین ہمیں معاف کر کے ہمیں جنت الفردوس میں بے حساب داخلہ نصیب کر دے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوسی بھی بنا لے۔ اے اللہ پاک تیری رحمت کے خزانے میں کیا کمی ہے۔ اے اللہ پاک جو اس وقت دعاؤں میں شریک ہیں، اگر یہ سارے ہی بخشے گئے، سارے جنت میں چلے گئے، بے حساب جنت میں داخل ہو گئے، تب بھی تیری جنت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، تیری رحمت میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ الہ العالمین ہم پر کرم کر دے، ہم کمزوروں کو، ناتوانوں کو، سستوں کو، غافلوں کو، کاہلوں کو معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ الہ العالمین برے خاتمے سے، بری موت سے بچا۔ اے اللہ پاک بری موت سے بچا، ایمان پر عافیت کے ساتھ محبوب کے جلووں میں، وہ بھی مدینے میں، وہ بھی زیر گنبد خضرا کلمہ پڑھتے ہوئے ہماری موت آئے۔ اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر، اللہم اختم لنا بخیر۔ الہ العالمین جہنم سے آزادیوں کا عشرہ ہے، اے اللہ پاک ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب، اللہم ادخلنا جنت الفردوس بغیر حساب۔ یا اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ پاک قرض داروں پر رحم فرما کہ بیچارے قرضوں کی وجہ سے ٹینشن کا شکار رہیں، نیندیں اڑیں بیچاروں کی۔ اے اللہ پاک قرض خواہ جو ہیں وہ بھی دھمکیاں دیں، پریشان کریں۔ اے اللہ پاک مقروضوں پر رحم فرما، اور جو قرضہ طلب کر رہے ہیں ان کو نرمی کی سعادت نصیب فرما، مہلت دینے کی سعادت نصیب فرما۔ اے اللہ پاک ہم سب کو ثواب والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو تکلیف دینے سے بچا، راحتیں پہنچانے والا بنا۔ اے اللہ پاک نرمی کرنے والا بنا، ہمیں غصے سے نجات دے، غصے کی بے جا عادت سے نجات دے۔ یا اللہ پاک
दुनिया की बेजा मोहब्बत दिलों से निकाल दे, अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे दिलों में डाल दे। या अल्लाह पाक बेरोजगारों को हलाल और आसान रोजी अता फरमा, तंग दस्तियाँ दूर हों, फराख दस्तियाँ नसीब हों। ऐ अल्लाह पाक जिनकी दुकानें नहीं चलती चल पड़े, जिनके कारखाने ठप पड़े हैं, ऐ अल्लाह पाक वो भी जारी हो जाएं। या अल्लाह पाक सबको हलाल रोजी में आसानियाँ और बरकतें नसीब हों, तेरी राह में खर्च करने का भी जिगर अता फरमा, सखावत की सआदत नसीब फरमा, बुखल से बचा, कंजूसी से बचा। ऐ अल्लाह पाक अपनी राह में जानो माल कुर्बान करने का जज्बा अता फरमा दे। ऐ अल्लाह पाक सबको अपनी पसंद का बंदा बना ले, हम सबको अपना वली बना ले। ऐ अल्लाह पाक सबको मकबूलीन में शामिल कर ले। या अल्लाह पाक हमेशा 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 के लिए हम सबसे राजी हो जा। हमारी बहू बेटियों को हया की चादर अता हो, रिश्तों की रुकावटें दूर हों। ऐ अल्लाह पाक मजलूम कैदियों को रिहाई मिले, जिन पर झूठे केस बने हैं खत्म हो जाएं। या अल्लाह पाक आपस के लड़ाई झगड़े खत्म हो, इत्तेहाद इत्तेफाक की फजाएं कायम हो। ऐ अल्लाह पाक वतन अजीज की हिफाजत हो, मुल्क पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी साजिशों से महफूज फरमा। या अल्लाह पाक वतन अजीज को इस्लाम का मजबूत कलआ बना दे। या अल्लाह पाक हमारा बच्चा बच्चा नमाजी बन जाए, सुन्नतों का पाबंद बन जाए, फैशन से नजात मिले, सुन्नतों का दौर दौरा हो जाए। या अल्लाह पाक गुनाहों का सैलाब थम जाए, नेकियों का दौर दौरा हो जाए, हम सब नेक परहेजगार आशिक रसूल मुत्तकी बन जाएं। आमीन। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। आशिकान रसूल, कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। कराची में इफ्तार का वक्त हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। या अल्लाह पाक 28वां रोज़ा 28वीं शब शुरू हो गई। इलाहुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत कर दे, जहन्नम से आज़ादी नसीब कर दे। इलाहुल आलमीन हमें नेक बना दे, परहेज़गार बना दे, आशिक रसूल बना दे, सच्चा पक्का आशिक रसूल कर दे। ऐ अल्लाह पाक न जाने कितने मरीज इस वक्त हमारे साथ दुआओं में शरीक होंगे, तेरी रहमत के रफ्ती बांधे होंगे। इलाहुल आलमीन सबकी झोलियों में सेहत की खैरात डाल दे। या अल्लाह पाक तड़पने वालों का तड़पना ख़त्म हो। या अल्लाह पाक सिसकने वालों का सिसकना ख़त्म हो, सब सेहतमंद हो जाए, खुश हो जाए। या अल्लाह पाक खुशी खुशी तेरी बारगाह में सजदे शुक्र करें, तेरी इबादत में मज़ीद आगे बढ़ें, नमाजों में दिल लगाएं। या अल्लाह पाक मुश्किलें आसान हो, जिनको दुश्मन तंग करते हैं वो बाज आ जाएं। या अल्लाह पाक सब पर रहम कर, करम कर, उम्मत की मग़फ़िरत कर दे। या अल्लाह पाक पड़ोसियों का अदब नसीब, पड़ोसियों का हक अदा करना नसीब फरमा। और जो पड़ोसी आपस में एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं, इनको इससे बाज रख। सब शीर व शकर होकर
तेरी इबादत में लगे, तेरे दीन की खिदमत करें, अच्छे मुसलमान बनकर हम सब अच्छा मुआशरा तश्कील दें। ए अल्लाह पाक सब नेक बन जाएं, परहेजगार बन जाएं, गुनाह माफ हो जाएं। ए अल्लाह पाक सुन्नतों के पाबंद हो जाएं। इलाहुल आलमीन हज नसीब कर दे, बार बार हज नसीब कर दे, इसी साल हज नसीब कर दे। मीठा मीठा शहर से मीठा मदीना दिखा, बार बार दिखा, बार बार दिखा, 1000 बार दिखा। ए अल्लाह पाक मदीने की हाजिरी होती रहे, आना जाना लगा रहे। मदीने में मौत ईमान पर आफियत के साथ महबूब के जलवे में नसीब हो जाए और जन्नतुल बकी मदफन बने, जन्नतुल फिरदौस महबूब के पड़ोस में मस्कन बने। अज़ान का जवाब दीजिए और ढेरों ने किया कमाइए। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूँ वासिता तुझे शाहे हिजाज का। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قلبي عاشق